بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل. کتنے لوگوں کے پاس موتی کے بنے ہوئے محلات تھے، شیشوں کے بنے ہوئے محلات تھے، ہیروں کے بنے ہوئے محلات، ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل. موت سب کچھ چھوڑا دیتی ہے. زندگی بھر آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میری دکان ہے. زندگی بھر کہتا ہے دس از مائن، دیٹ از مائن. حقیقت یہ ہے کہ نتھنگ از یورس، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. مرتے ہو تو خیرات کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہو، وہ خیرات کی جگہ ہے وہ. یہ تمہاری حقیقت. اگر طوفان آ رہا ہو اور شتر مرغ ریت میں اپنی منڈی گھسا لے تو طوفان رک جائے گا. تو تمہارے موت کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے موت رک جائے گی؟ وہ تو آ رہی ہے. وہ ایک محقق لکھتا ہے فَكُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُ أَنَّهُ سَيَمُوتُ وَلَكِنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے جیسے اسے مرنا نہیں ہے. اللہ، شاندار بات کہی. جاءت سکرۃ الموت بالحق، حقیقت کا آئینہ لے کر کے سامنے آ گئی ہے. اس میں پہلا ٹکڑا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں، بھاگ کر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن، اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ تفر من الموت وهو امامک، تم موت سے بھاگ رہے ہو، جس کی طرف بھاگ رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. تفر من الموت، موت سے بھاگ رہے ہو، وهو امامک، وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. ادھر سے موت آ رہی ہے اور تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو. یعنی لمحہ بلمحہ یہ فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور آخرش موت تمہیں پکڑ لے گی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے یاد کرو، تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم موت کو کیسے یاد کریں؟ اس کا سب سے مؤثر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی. جی آپ کا ننیحال یثرب، یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب. آپ کی والدہ یہیں کی ہیں آمنہ بنت وہب. تو آپ کو لے کر کے اور آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ آپ مدینہ گئے، اور مدینہ سے لوٹتے وقت ایک مقام ہے مقام ابوا.
وہیں پر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. یعنی آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر مقام ابوا میں ہے. اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال کی ہے. والد کو تو آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ ابھی اپنی ماں کے بطن ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ تو پیدائشی یتیم ہیں اور ابھی 6 سال کے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. جس نے یتیمی کا خود درد سہا ہو، اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کا کتنا ہمدرد اور کمزوروں کا کس قدر غمگسار ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے یہ باپ کو کھو چکا ہے اور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. یہ عجیب و غریب نبی. آپ نے یہیں مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. آئے اور پہنچے تو زار و قطار رو پڑے. فبک رو پڑے اور آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے حق میں مغفرت کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، مگر میں نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. تو فزور القبور، تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. زندگی بھر آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میری دکان ہے. زندگی بھر کہتا ہے دس از مائن، دیٹ از مائن. حقیقت یہ ہے کہ نتھنگ از یورس، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. مرتے ہو تو خیرات کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہو، وہ خیرات کی جگہ ہے. وہ یہ تمہاری حقیقت ہے. تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کرو کہ یہیں آنا ہے ایک دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت. اور نزہۃ المجالس میں کعب ابن احبار کا قول ہے قال کعب الاحبار من عرف الموت حانت علیہ مصائب الدنیا. جس آدمی نے موت کو پہچان لیا تو اس کے اوپر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. کتنی بھی بڑی مصیبت آدمی کو اوپر آ جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا، مر جانا، تو وہ مصیبت اس کے اوپر بڑی ہلکی ہو جائے گی. مرنا ہی تو ہے، جینے کا کیا ہے، جی لیں گے، ایک دن تو مرنا ہی ہے. تو من عرف الموت حانت علیہ مصائب الدنیا، جس آدمی نے موت کو پہچان لیا تو اس کے اوپر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. حانت علیہ مصائب الدنیا. اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک ہے ذائقۃ الموت اور ایک ہے سکرۃ الموت، اور دونوں کا تذکرہ ہے. ذائقۃ الموت مانے موت کا ٹیسٹ، دا ٹیسٹ آف ڈیتھ، دا ٹیسٹ آف ٹیسٹ نہیں، ٹیسٹ آف ڈیتھ، موت کا ذائقہ. تو کہ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ، موت کا ذائقہ. بعض لوگوں نے ہوٹلوں کا نام رکھا ہے ذائقہ. ہاں ذائقہ. تو
ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، یہ چکھنا ہے ایک کو. اور سورہ قاف میں فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. بڑی عجیب و غریب آیت ہے، میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، حیران ہو گیا دیکھ کر کے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی مدہوشی، موت کا نشہ. تو یہاں کہا گیا موت کا ذائقہ، اور سورہ قاف میں کہا گیا موت کا نشہ. یعنی موت کا ایک نشہ ہوتا ہے، یعنی اسٹیوپر آف ڈیتھ، موت کا نشہ. تو ایک ہے موت کا ذائقہ اور ایک ہے موت کی بے ہوشی، موت کا نشہ. یہ سکرہ کیا ہوتا ہے؟ سکرہ جا سکرۃ الموت، ما معنی سکرہ؟ سکرہ کا مطلب ہوتا ہے شدتہ الذاہبۃ بالعقل عند النظر. موت کے وقت جب فرشتہ جان کھینچنے لگتا ہے تو اس وقت عقل کو ختم کر دینے والی، عقل کو لے جانے والی جو شدت ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ سکرہ. فرشتہ جب جان کھینچنے لگا تو عقل متاثر ہوتی ہے، عقل قابو میں نہیں رہتی. اور جیسے نشے میں جو آدمی ہوتا ہے اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی، کچھ کا کچھ کرنے لگتا ہے، کچھ کی کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو شدتہ الذاہبۃ بالعقل عند النظر، موت کے وقت، جان کھینچتے وقت آدمی کی جو غائب ہونے والی عقل ہو جاتی ہے اور اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی. گویا کہ ایک نشہ ہوتا ہے، نشے میں آدمی کو کچھ سوجھتا نہیں، ایسے ہی عقل کو کچھ سوجھے گا نہیں، عقل نشے میں آ جائے گی. دیٹ از کالڈ سکرہ. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حقیقت بن کر کے موت کا نشہ اس کے اوپر آ جائے گا. اور یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ موت ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے زندگی بھر تو بچنے کی کوشش کرتا رہا، کنی کاٹتا رہا. عربی بھی کیا رچ لینگویج ہے. یہاں پر تحید کہا گیا. حید اور حیاد کا مطلب ہوتا ہے المیل الی الشیء، کسی کی طرف جھکنا، اسے دیٹ از کالڈ حیاد، حید. اس کی ایک بہترین مثال میری سمجھ میں آئی قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اس آیت کریمہ پر توقف کرتے ہوئے. جیسے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو جو پسندیدہ کلپ ہوتی ہے ہم اس کو روک لیتے ہیں اور اسے دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ناپسندیدہ کلپ ہوتی ہے ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں. تو الحیات دیٹ از کالڈ، دیٹ مینس اسکپ. جو چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے، جو کلپ ناپسندیدہ ہوتی ہے ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں، اور جو کلپ پسندیدہ ہوتی ہے ہم اسے دیکھتے رہتے. تو حید کا مطلب ہوتا ہے اسکپ کرتے ہیں، اسکپ. یعنی زندگی بھر آدمی موت کو اسکپ کرتا رہتا ہے، ناپسند کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی موت کا تذکرہ کرنے لگے تو ماں یا باپ بولتے ہیں اترک الکلام فی ھذا الموضوع، اس ٹاپک پر بات مت کرو، چھوڑ دو. اترک الکلام فی ھذا الموضوع، اس ٹاپک پر بات مت کرو. اگر طوفان آ رہا ہو اور شتر مرغ ریت میں اپنی منڈی گھسا لے تو طوفان رک جائے گا. تو تمہارے موت کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے موت رک جائے گی، وہ تو آ رہی ہے. تو گھر میں کوئی موت کا تذکرہ کرنے لگے تو اترک الکلام فی ھذا الموضوع، اس ٹاپک پر بات بند کرو. ایک محقق لکھتا ہے فَكُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُ أَنَّهُ سَيَمُوتُ وَلَكِنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے جیسے اسے مرنا نہیں ہے. اللہ، کتنی شاندار بات کہی ہے. کل الناس یعرف انہ سیموت، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے. ولکنہ یعمل عمل الذی لا یموت، لیکن کام ایسے کرتا ہے جیسے اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، دنیا سے اسے جانا ہی نہیں، اسے مرنا ہی نہیں. تو آدمی موت کو اوائڈ کرتا ہے. ہاں، دیٹ از کالڈ اوائڈ. اوائڈ یعنی مطلب یہ ہوا ذالک ما کنتم منہ تحید، دس از واٹ یو ہیو بین اوائڈنگ. یہ وہ چیز ہے جس کو تم اوائڈ کرتے رہے ہو، اسکپ کرتے رہو. دیٹ از واٹ یو ہیو بین اوائڈنگ. دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن، اسے تو ہونا ہی تھا، وہ آ گئی. ہو تم تو بھاگتے رہے، لیکن دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن، اسے تو ہونا ہی تھا، آ گئی. ہو جاءت سکرۃ الموت بالحق، حقیقت کا آئینہ لے کر کے سامنے آ گئی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، فرشتے یہی بولیں گے، اسی کو اوائڈ کر رہا تھا، بچا.
کیسے بچ سکتا ہے تو؟ ذالک ما کنت منہ تحید. تو ایک ہے موت کا ذائقہ اور ایک ہے موت کا سکرہ. سکرہ سکرات الموت، اسٹیوپر آف ڈیتھ، موت کا نشہ، موت کی مدہوشی، موت کی بے ہوشی. یہ آدمی کی عقل قابو میں نہ رہے، زندگی بھر دماغ چلاتا رہا، کس کے ساتھ چال چلنی ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، کہاں سے مال حاصل کرنا ہے. یہ عقل جو بہت چلتی تھی دنیاوی معاملے میں، آج ہوش کو بیٹھی ہے، ہوش کو بیٹھی ہے موت کی شدت کی وجہ سے. بہت چلتی رہی ہے زندگی بھر، آج جان نکالتے وقت ہوش کھو بیٹھی ہے. کون؟ یہی عقل جو بہت چلتی ہے دنیا کے معاملے میں. ہوش میں آ جاؤ، سدھر جاؤ. آ رہی ہو، بچو گے نہیں. اور تم کیا، بڑے بڑے بادشاہ، شاہان عالم، جب وہ چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں. آج ان کے محلوں کے اندر سانپ رہ رہے ہیں، سانپ رہ رہے. اللہ اکبر. بڑی تلخ حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں. گور میں اس قبر، یہ موت وہاں تو پہنچا دیتی تمہاری منزل تک. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل. کتنے لوگوں کے پاس موتی کے بنے ہوئے محلات تھے، شیشوں کے بنے ہوئے محلات تھے، ہیروں کے بنے ہوئے محلات، ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل. موت سب کچھ چھوڑا دیتی ہے آدمی. چل نکل یہاں سے. تو کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں ٹھہر کر ایک اور حقیقت بیان کر. ایک ہے موت، ایک ہے ملک الموت. یہ فرشتہ جو ہے موت نہیں ہے، یہ وہ موت کا فرشتہ ہے. دا اینجل آف ڈیتھ، موت کا فرشتہ، موت نہیں ہے وہ. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف. اس سے بھاگ نہیں سکتے. چاہے رو، چاہے موت کی تعریف کرو، چاہے موت کو برا بھلا کہو، بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ. اور موت کے فرشتے کو کوئی رحم نہیں آتا. سعدی نے کہا قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ بشکریہ بشکایت برایت از دہنے فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد چه غم کند کہ بمیرت چراغ پیر زنے. کیا بات کہیے، موت ٹل نہیں سکتی. چاہے آہ بھرو، چاہے رو، چاہے چلاؤ. قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ بشکریہ بشکایت برایت از دہنے، کہ کسی زبان سے چاہے موت کے لیے شکریہ نکلے یا شکایت نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے کہا گیا فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد، وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے. چه غم کند کی بمیرت چراغ پیر زنے، اسے کیا غم کہ کسی بوڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا. وہ تو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے، وہ ہوا چلائے گا، اسے کیا فکر، اسے کیا غم کہ ہوا چلانے کی وجہ سے کسی بوڑھیا عورت کا چراغ بجھ جائے گا اور رات بھر اس کے جھوپڑی میں اندھیرا رہے گا. کیا بات ہے. قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ بشکریہ بشکایت برایت از دہنے فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد چه غم کند کہ بمیرت چراغ پیر زنے. تو کل نفس ذائقۃ الموت. تو ایک ہے موت اور ایک ہے موت کا فرشتہ. موت کے فرشتے کو بھی آپ پہچان لیں گے، یہ وہی ہے، اور موت کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے. اٹ از اے ویری مسٹیریس تھنگ. جی بہت ہی پر اسرار چیز ہے یہ موت. واٹ از ڈیتھ؟ آئی ڈونٹ نو، کوئی نہیں جانتا. لیکن موت کے وقت موت کا فرشتہ بھی دکھے گا اور موت بھی دکھے گی. اور عجیب بات تو یہ کہ موت مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے. وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس ذات نے موت کو پیدا کیا اور حیات. گویا کہ موت مخلوق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق کو مر جانا ہے، لہذا موت کو بھی مر جانا ہے. نتیجہ یہ نکلا نا. منطق میں اسے قیاس کی شکل اول بولتے ہیں. جی نتیجہ اس کا قطعی ہوتا ہے. تو
موت مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو مر جانا ہے، لہذا موت کو مر جانا ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ منطق میں اس کو قیاس کی شکل اول بولتے ہیں، لاجک میں جی۔ تو موت کے فرشتے کو آپ دیکھ لیں گے اور موت کو بھی دیکھ لیں گے جی۔ چلیے اب یہ مخلوق ہے تو اسے مر جانا ہے جی، مر جانا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حکم ہوگا جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کنارے آ جائیں گے۔ اس کے بعد موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، کبش املح، ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا۔ کہاں؟ حتی یجعل بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے موت کو جو ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں ہوگی کھڑا کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ فیشرعبون، اشرابہ کا مطلب ہوتا ہے یمدون اعناقہم، اپنی گردنوں کو ایسے اڑائیں گے آگے، اپنی گردنوں کو۔ یشرعبون کا لفظ ہے حدیث میں، ایسے اپنی منڈی آگے کریں گے، کہیں گے ہاں عرب پہچانتے ہیں اس کا۔ پتہ یہ چلا کہ موت کے فرشتوں کو بھی پہچان لو گے اور موت کیا ہے اسے بھی پہچان لو گے، میڈے کی شکل میں، لیکن پہچان لیا انہوں نے کہ یہ وہی ہے۔ پھر حکم ہوا ذبح کر دیا جائے اس کو، موت کو وہی ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ مخلوق تھی، مار دی گئی، موت مر گئی ہے، موت مر گئی ہے، موت مر گئی ہے، یہاں ذبح کر دیا گیا ہے موت کو۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، سن لو اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں سن لو موت نہیں ہے۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، جہاں جنتی جو ہوں گے ان کی خوشی دو چند ہو جائے گی، ایک تو یہ کہ جنت میں داخل ہوں گے ایک خوشی، اور دوسرے کبھی نکلیں گے نہیں، موت تو ختم ہو گئی ہے، یہ دوسری خوشی۔ اور اہل النار کو دو غم، ایک غم یہ کہ جہنم میں جا رہے ہیں، دوسرا غم کہ اب موت آنے والی نہیں ہے لہذا جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں، یہ غم در غم اور خوشی در خوشی۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم۔ تو موت مخلوق تھی، ذبح کر دی گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، یہ نقطہ یاد رہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اکیلا نہیں آتا، ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھی ہیں سب۔ توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد جو اس کے ساتھ ہیں، کمپینینز ہیں اس کے، ملک الموت کے، سب آتے ہیں ساتھ میں، جان نکالتے ہیں، اکیلا نہیں ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، سوال یہ ہے موت کیوں ضروری ہے؟ مرنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ کیوں مریں؟ مرنا کیوں ضروری ہے؟ دوسرے ٹکڑے کے اندر اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، وائی؟ کیوں؟ جواب دیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ دنیا میں نیکی کرنے والوں کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہاں نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا، برائی کرنے والوں کو ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ مرڈر کرے کوئی، باپ بارو سوخ ہے، اچھے وکیل لگا کر کے نکال لیتا اس کو، بچا لیتا۔ عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں نیکوں کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور بروں کی ان کی تمام برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ موت اس لیے ضروری ہے، وہ جواب دیا گیا اسے، کل نفس، مرنا کیوں ضروری ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، التوفیہ کا مطلب ہوتا ہے اعطاء الشیء وافیاً، پورا پورا بدلہ دے دینا۔ تو موت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے۔
بدلہ دے دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. سوال کا جواب دیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, الجذب بشدہ الجذب بعجلہ ہوا زحزحہ, جلدی سے کسی کو کھینچ لینا. فمن زحزح عن النار, جہنم سے جو کھینچ لیا گیا بچا لیا گیا, وادخل الجنة فقد فاز, یہ کامیاب ہوا. اور جو جہنم میں چلے گئے پورے خسارے والے ہوئے اور خسران مبین میں داخل ہو گئے. اچھا دنیا کائے کے لیے بتایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ, یہ تو چوتھا ٹکڑا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دکھاتی ہے خوبصورت لڑکی اور شادی کے وقت بڑھیا تھما دیتی ہے. یہ حال ہے اس دنیا کا جی. دکھاتی ہے خوبصورت لڑکی دولہے کے گھر والوں کو اور پکڑا دیتی ہے بڑھیا کو. یہ حال ہے اس کا. اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہر چیز کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ واش روم اتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, آدمی وہاں بستر نہیں لگاتا, ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد باہر نکل آتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور دنیا کی بے وفائی کو اچھی طرح سمجھ لیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.